السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں لیلا مجنوں کے بارے میں بہت اہم اور حقیقت پر مبنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے دوستو، بہت کم لوگ ہیں جو لیلا اور مجنوں کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلا سے شادی کا انکار مجنوں نے کیا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مجنوں تابعی تھا؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مجنوں نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مجنوں کے فوت ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ ساری معلومات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس مختصر سی ویڈیو میں میرے دوستوں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور مزید میرے دوستوں، ایسی ہماری ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت میرے دوستوں آپ کو مل سکے۔ میرے دوستوں، مجنوں کا اصل نام قیس بن ملو بن مزاحم تھا۔ قیس کا معنی ہے عقل مند، سمجھدار۔ لیلا کا پورا نام لیلا بنت مہدی بن سعد تھا۔ لیلا قیس کی چچا کی بیٹی تھی۔ میرے دوستو، قیس کا نام مجنوں کس طرح پڑا تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی اور خلافت امیر معاویہ کو دے دی، تو خلافت دینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں جا رہے تھے کہ سامنے سے قیس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو قیس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ اے قیس، کیا میں نے ٹھیک کیا ہے کہ خلافت اس شخص کو دے دی جو اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اس کا زیادہ اہل ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ تو قیس کہنے لگا کہ میری نظر میں خلافت کا زیادہ حقدار تو لیلا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انت مجنون، تو مجنون ہے، یعنی تو پاگل ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ لمحہ ہے جب قیس کا نام مجنوں پڑ گیا۔ میرے دوستو، ہم مجنوں کو جانتے ہیں جو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے، جو ڈراموں میں دیکھا ہے، جو ڈائجسٹ میں پڑھا ہے، لیکن آج حقیقت میرے دوستو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دوستو، مفتی ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لیلا مجنوں کا نقل کرتے ہیں شادی کے بارے میں۔ حضرت مفتی ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت، ایک نوجوان ہے، قیس اس کا نام ہے، وہ ایک لڑکی کے پیچھے پڑ گیا، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ ان دونوں کی شادی کروا دی جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو بلا لاؤ۔ تو جب قیس کو بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ لیلا کا نام ہی لے رہا تھا کہ مجھے لیلا چاہیے۔ تو آپ نے لیلا کے والد کو بلایا، پھر آپ نے لیلا کے والد سے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح تو ویسے بھی کرنا ہی ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ جہاں میں اس کا کر دوں تو آپ وہاں راضی ہو جائیں۔ وہ بولا، امیر المومنین، آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے، آپ جہاں چاہیں اس کا نکاح کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کا نکاح قیس کے ساتھ کر دیں۔ تو میرے دوستو، وہ لڑکی کا باپ تیار ہو گیا۔ تو جب قیس اور لیلا کا نکاح ہونے لگا تو اس مجلس سے ایک دوسرے شخص نے کہا، حضرت، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ کیوں نہ آپ قیس اور لیلا کی ایک ملاقات کروا دیں، یہ پہلے کبھی ملے نہیں تھے، چچا کی بیٹی تو تھی لیکن پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ان دونوں کی ملاقات کروائی۔ جیسے ہی مجنوں نے لیلا کو دیکھا تو مجنوں حیران رہ گیا، کیونکہ قیس نے لیلا کا اپنے ذہن میں ایک الگ ہی تصور بنا رکھا تھا، الگ ہی خاکہ بنا رکھا تھا، وہ لیلا کو الگ دنیا سے جانتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے حقیقی لیلا کو دیکھا تو اس نے اپنی لیلا ہونے کا انکار کر دیا کہ میں اس کو نہیں جانتا، یہ میری لیلا نہیں ہے۔ اس طرح میرے دوستو، مجنوں نے لیلا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے دوستو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو مجنوں اس کے آگے سے گزر گیا، تو اس نے نماز توڑ کے کہا کہ تجھے پتہ نہیں چلتا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور تو آگے سے گزر گیا؟ تو مجنوں نے کہا کہ میں تو لیلا کے عشق میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، تو اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ کوئی شخص میرے سامنے سے گزر رہا ہے؟ میرے دوستو، کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مجنوں کا باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔
وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تیری بہت بدنامی سن رہا ہوں، دائیں سے بائیں سے لوگ بہت باتیں کرتے ہیں۔ مجنو کا باپ مجنو کو لے کر اللہ کے گھر بیت اللہ میں چلا جاتا ہے اور باپ کہنے لگا کہ یہاں پر اپنے گناہ سے توبہ کر، معافی مانگ اللہ سے کہ میں آئندہ کبھی بھی لیلا کے بارے میں نہیں سوچوں گا، اس کا کبھی بھی اپنے دماغ کے اندر خیال نہیں لے کر آؤں گا۔ تو میرے دوستو وہاں پر مجنو نے ایک عربی کا شعر پڑھا، الہی تبت من کل معاصی ولیکن حب لیلی لا اتوبہ، کہ یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، صرف لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ تو والد نے بڑے غصے سے دیکھا کہ میں اسے یہاں توبہ کروانے لایا ہوں اور یہ ایسے کہہ رہا ہے۔ آگے مجنو نے پھر اور شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ میرے دل سے کبھی بھی لیلا کی محبت کو سلب نہ کرنا۔ پھر آگے کہا کہ یا اللہ جو میری اس دعا پر آمین کہے، یا اللہ تو اس پر بھی رحم فرما، یعنی باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ بھی اس پر آمین کہہ دے۔ اور میرے دوستوں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ جب مجنو کا انتقال ہوگا، مجنو فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد مجنو کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پھر پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو مجنو نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے نمونے کے طور پر اللہ نے رکھ لیا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ پاک اہل ایمان سے، کلمہ پڑھنے والے سے سوال کریں گے کہ یہ میری مخلوق یعنی لیلا کی محبت میں اس انتہا کو پہنچا اور اب تم کلمہ پڑھنے والے، تمہارا زیادہ حق تھا، تم مجھ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے۔ اللہ نے نمونے کے طور پر مجنو کو رکھ لیا۔ تو میرے دوستو مجنو ایک تابعی تھا جس کو صحابہ کی صحبت ملی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مبارک صحابی رسول، اہل بیت جنہوں نے ان کا نام مجنو رکھا تھا، بڑے لوگوں کی ان کو صحبت ملی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مجنو جنگ صفین کے اندر شہید ہوا تھا۔ امید ہے میرے دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مزید ہماری ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔